السلام علیکم دوستوں، آپ دیکھ رہے ہیں ثانی ٹی وی اور کتاب دجال کون کب کہاں سلسلے کی 21ویں ایپیسوڈ آگے بڑھتے ہیں۔ حضرت حارث و حضرت منصور یعنی جہاد بالمال اور جہاد بالنفس کے فریضے کو ادا کرنے کے لیے اپنا تن من دھن لگانے والی یہ مبارک شخصیات جو حضرت مہدی کا دست راست ہوں گی کے علاوہ حدیث میں ان 7 علماء کا تذکرہ بھی حضرت مہدی کے تذکرے کے ضمن میں آتا ہے جنہوں نے 300 سے کچھ اوپر افراد سے دین اسلام کی خاطر جینے مرنے کی بیعت لے رکھی ہوگی اور وہ کرۂ ارض کے مختلف حصوں میں غلبہ دین کی کوششوں کی قیادت کر رہے ہوں گے اور پھر آخرکار حضرت مہدی کی تلاش میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ حرمین جا پہنچیں گے۔ یہ لوگ امت کو اپنی طرف، اپنی شخصیت کی طرف نہیں بلائیں گے بلکہ اسلام کی نشستہ ثانی اور غلبہ حق کے لیے اصلاح و جہاد کی دعوت دے رہے ہوں گے۔ لیکن مسئلہ یہاں بھی وہی آ جاتا ہے کہ ان کے ساتھ بھی وہی چل سکے گا جو اپنے دل کو غیر اللہ سے اور اپنے عمل کو شریعت کی مخالفت سے پاک صاف کر کے فدائیت اور فنائیت حاصل کر چکا ہوگا۔ حضرت مہدی کے ساتھ بہت تھوڑے لیکن اصحاب بدر کی طرح بہت منتخب لوگ ہوں گے۔ ان کی قلیل ترین تعداد کو دیکھ کر ہی عام مسلمان کہیں گے یہ تو دہشت گرد دیوانوں کا ٹولہ ہے، پوری دنیا کی متحد و منظم فوج کے خلاف لڑ کر خودکشی کا شوق پورا کرنے چلا ہے، یہ تو شریعت کی سکھائی ہوئی حکمت کے خلاف چل رہا ہے، یہ تو خود بھی مرے گا اور ہمیں بھی پتھروں کے دور میں پہنچا کر چھوڑے گا۔ سو مہدی موعود کی اس دنیا میں تشریف آوری لاچار و بیار و مددگار مساکین کی اعانت کے لیے ہوگی جو بمشکل اپنے کمزور وجود کو کاندھا دیے ہوئے ہوں گے، اپنے گرد و پیش کی پراگندگی سے بے پرواہ، اپنے ایمان کو سینوں سے لگائے نہیں جانتے کہ رہنمائی کے لیے کدھر کا رخ کریں۔ اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، یہ وہ حقیقت ہے جو قرآن میں بار بار دہرائی گئی ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ ہمیشہ دنیا کے کمزور ترین ہی سب سے پہلے آگے بڑھ کر نور ہدایت کو سینوں سے لگاتے ہیں اور ابدی نجات پاتے ہیں۔ ہمیشہ کی طرح یہ غریب و عاجز ہی ہیں جو حضرت مہدی سے وفاداری اور اطاعت شعاری کی بیعت کریں گے، بنا ہچکچاہٹ، بغیر کسی لالچ یا دلیل کے۔ یہ ان جذبات و احساسات کا نہایت تلاطم خیز پرجوش ظہور ثانی ہوگا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اولین صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں معین کر دیے تھے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے مروی ایک حدیث تصدیق کرتی ہے کہ حضرت مہدی بھی امت میں عقیدت و محبت کے نفیس احساسات اجاگر کر دیں گے۔ جس کے مقدر میں ہدایت پانا لکھا ہے وہ آپ کی پرکشش اور دلربا شخصیت پر فریفتہ ہو جائے گا۔ عقل و عشق کے یہی دو راہیں ہیں جہاں حق شناس دل شکی مزاج دماغ پر سبقت لے جاتا ہے اور فہم و فراست کسی کام نہیں آتی۔ خالص علم و دانش اگر کسی کام آ سکتا تو ابو جہل ابو لہب ایمان لانے والوں میں آگے ہوتے، کیونکہ وہ وجیہ اور غیر معمولی لوگ تھے اور اپنی فطری ذہانت اور سمجھ بوجھ کی وجہ سے عزت و احترام والے تھے، لیکن وہ حق کی طلب نہ ہونے کے باعث پڑے رہ گئے اور حبشی و رومی رضی اللہ عنہما دنیا و آخرت کی عزت پا گئے۔ الغرض خلاصہ یہ کہ حضرت مہدی کے ظہور سے پہلے یہ 2 شخصیات ان کے لیے راہ ہموار کر رہی ہوں گی اور اسلام کی نشستہ ثانیہ کے لیے اپنے قائد کے ساتھ مل کر وفاداری اور جاں بازی کی شاندار روایات کو تازہ کر کے اسلام اور مسلمانوں کے غلبہ کی نوید ثابت ہوں گی۔ چند باتیں اس ضمیمے کے بعد یہ موضوع تقریباً مکمل ہو چکا ہے۔ آخر میں چند باتیں عرض کرنی ہیں۔ بعض حضرات کو اشکال ہے کہ یہ بحث چھیڑنے کا کیا فائدہ، بندے کو بھی کافی عرصے تک یہی تردد تھا، لیکن اس کا جواب اس سلسلہ مضامین کے آغاز میں عرض کیا جا چکا ہے کہ اس سے انشاءاللہ نقصان کوئی نہیں، البتہ فائدے کی امید ضرور ہے۔ نقصان تو انشاءاللہ اس لیے نہیں کہ جھوٹے مدعیوں کی علامات کھول کر مقرر بیان کی گئی ہیں۔ یہ مضامین پڑھنے والے انشاءاللہ ایسے کسی کاذب کے چکر میں نہیں آئیں گے بلکہ اس کی مخالفت میں کردار ادا کریں گے۔ اور افادیت کے پہلو اس طرح ہے کہ اگر حضرت مہدی کا زمانہ قریب ہی ہوا تو امت مسلمہ کے صالح و فہیم افراد اس کے لیے خود کو تیار کر لیں گے، مجاہدین کی حوصلہ افزائی ہوگی، مایوس لوگوں کو تقویت ملے گی، اور اگر ایسا نہ ہوا تو اس تذکرے کا پہلا اور آخری مقصد اصلاح ذات اور اقامت شریعت کی جد و جہد ہے۔ اگر کوئی مسلمان اس میں لگ جاتا ہے تو چاہے وہ حضرت مہدی کا زمانہ پا لے یا نہ پا سکے، لیکن ان کے ساتھیوں کے لیے میدان ہموار کر جائے، اس سے بڑھ کر اور سعادت کیا ہو سکتی ہے۔ مولانا روم مثنوی شریف میں فرماتے ہیں کہ صوفیہ لوگوں سے کہتے ہیں موت قریب ہے، تیاری کر لو۔ فلسفی کہتا ہے 60-70 سال سے پہلے مرنا نہیں،
جلدی کی کیا ضرورت ہے؟ یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی ہمدرد شخص کسی مسافر سے کہے آگے راستے میں پانی نہیں، مشکیزہ ساتھ لے لو۔ دوسرا کہتا ہے اضافی بوجھ اٹھانے کی کیا ضرورت ہے، پانی آگے مل جائے گا۔ اب احتیاط کس میں ہے؟ اسی میں کہ موت کو قریب سمجھا جائے، پانی کا مشکیزہ ساتھ رکھ لیا جائے۔ اگر زندگی نے مہلت دی اور تازہ پانی آگے مل گیا تو اسے استعمال کر لیں گے، ورنہ پیاسے تو نہ مریں گے۔ بالکل اسی طرح اگر حضرت مہدی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور دجال کا تذکرہ جب حدیث میں اتنے اہتمام سے کیا گیا ہے کہ سننے والوں کو لگتا تھا کہ ان کا ظہور بہت ہی قریب ہے، جبکہ ان پیشن گوئیوں کو بیان ہوئے آج 1429 سال ہو چکے ہیں، تو قیامت کی علامات بعیدہ کے ظہور کے بعد ان حضرات کا اہتمام سے تذکرہ کیوں نہ کیا جائے، جبکہ علامات متوسطہ بھی ظاہر ہونے لگی ہیں اور علامات قرینہ سامنے دکھائی دے رہی ہیں۔ ان علامات کے تذکرے سے قبر و آخرت یاد آتی ہے، دنیا سے بے رغبتی پیدا ہوتی ہے، اصلاح کی فکر پیدا ہوتی ہے، اور ان نیک شخصیات کی طلب سے اور ان کا ساتھ دینے کے جذبے سے ایک خاص قسم کی کیفیت و فیض ملتا ہے جو دوسری چیزوں میں نہیں، اس لیے کہ ہر عمل، ہر سنت اور شریعت کے ہر پھول کا رنگ اور خوشبو دوسرے سے مختلف ہے۔ ہم لوگ اس وقت نہایت غلطی کرتے ہیں جب سمجھتے ہیں کہ حضرت مہدی، حضرت مسیح اور دجال کا تذکرہ محض رجعیت پسند ملا کرتے ہیں۔ ہم میں سے اکثر نہیں جانتے کہ امریکی بہت مذہبی لوگ ہیں، وہ ہم سے زیادہ مسیح کا تذکرہ کرتے ہیں۔ معتقد یہودی شدت سے کسی نجات دہندہ کے منتظر ہیں۔ 1967 سے پہلے وہ یہ دعا کرتے تھے کہ خدا یہ سال یروشلم میں 67 میں مسجد اقصی پر قبضے کے بعد ان کے ہونٹوں پر یہ الفاظ ہوتے ہیں، اے خدا مسیحا جلد آ جائے۔ عیسائیوں، خصوصاً امریکی اور برطانوی عیسائیوں میں مسیح آ رہے ہیں کا نعرہ عام ہے۔ اس حوالے سے ان کا تجسس نہایت شدید ہے۔ یہودی، عیسائی اور مسلمان تینوں کو کسی مسیحا کے انتظار میں ہیں۔ مسلمانوں اور عیسائی تو حضرت مسیح علیہ السلام کے انتظار میں، جن کے ساتھ حضرت مہدی کا لشکر ہوگا، اور یہودی مخالف مسیح، اینٹی کرسٹ یعنی دجال اکبر کے انتظار میں ہیں۔ فرق صرف اتنا ہے کہ یہود اور عیسائی ان کے لیے تیاری کر رہے ہیں، میدان ہموار کر رہے ہیں، جبکہ ان کے مذہبی پیشن گوئیوں میں تحریف ہو کر کچھ کا کچھ بنا لیا گیا ہے۔ صرف مسلمانوں کے پاس سچے نبی کا سچا کلام کسی بھی تبدیلی کے بغیر موجود ہے، لیکن وہ اس سے بے فکر ہیں، بے سد ہیں اور جگانے والوں پر ناراض ہیں کہ کیوں نیند خراب کرتے ہو، ابھی تو دلی بہت دور ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں آگے کا پڑھیں گے، اور آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔